ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اب یہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ سچے نہیں ہوں گے. لیکن بہت سے لوگ اپنی سادہ لوحی میں ان کے دامن میں پھنسیں گے. خود میرے نبی کی زندگی میں نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو. اسود عنسی یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، اب ہمارے نبی دنیا میں موجود ہیں. مسلمہ کذاب اب دنیا سے تشریف لے گئے، اب کے جاتے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. سجاح ایک عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ان دونوں میں جنگ ہو گئی. ایک جھوٹا نبی، ایک جھوٹی نبیہ. وہ جو مسلمہ کذاب تھا، جو نبی بنتا ہے تو کوئی چالاکی ہوتا نا، کوئی کملا تو نہیں ہوتا، ڈھیر سارا سیاح ہوتا ہے، پر پٹڑی تو لے جانا ہے. تو جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس نے اس نبیہ سے کہا میرے ساتھ مذاکرات کرو. ہو سکتا ہے ہماری کوئی صلح ہو جائے اور ہم مل کر یہ جنگ کریں محمد کے ماننے والوں کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. اور دونوں کے مذاکرات ہوئے. اس نے اس کو وہ پٹو ڈالا، اس سے نکاح کر کے باہر نکلا اور اعلان کیا کہ بھائی نبی اور نبیہ کا نکاح ہو گیا ہے. اس خوشی میں جبریل نے آ کر اعلان کیا ہے کہ 2 نمازیں معاف ہو گئیں، ایک فجر کی ایک عشاء کی، صرف 3 نمازیں رہ گئی ہیں. تو ایسے مداری میرے نبی کے زمانے سے شروع ہو گئے اور آج تک بھی چلے آئے. ہمارے علاقے میں بھی آخر میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا قادیان سے. بہت سے ہماری نسل کے لوگ بیچارے سادہ لوہی میں پھنس گئے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انہیں سمجھا نہ سکے، بتا نہ سکے. تو اللہ کے نبی تھے. ایک بدو گزرا، شاید آپ بچوں نے گوہ نہ دیکھی ہو. کسی نے گوہ دیکھی؟ لیکن ہاں، عرب یہ کھایا کرتے تھے. یہ عرب کے صحرائی لوگوں کی پسندیدہ غذا تھی. ہم تو ویکھی نہیں جانتی، لیکن ہمارے یہ جو خانہ بدوش نان مسلم ہیں یہ اب بھی پکڑ کے کھاتے ہیں. اس نے اس کو شکار کیا ہوا تھا اور رسی سے باندھا ہوا تھا اور اونٹنی پر لٹکایا ہوا تھا پیچھے. جب اس نے دیکھا نا تو ایک آدمی سے کہنے لگا یہ کون ہے، یہ کس کی محفل؟ اس نے کہا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور نیچے اترا. کہنے لگا تم ہو نبوت کے دعوے کرنے والے، اور ساری قوم کو توڑ دیا اور سارے قبیلوں کو آپس میں تم نے بکھیر دیا. اور کچھ اور ایسے 2-4 لفظ بولے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگیں غصے سے. کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں سر لا کے پاسے کروں؟ سبحان اللہ. اور جن کی گستاخی ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او میرے عزیزو، اس امت کی شان اس کے اخلاق میں تھی. جب سے نبی والے اخلاق چھوٹے، صبح ہی نہیں ہو رہی. آپ نے کہا عمر تمہیں پتہ ہے اچھے اخلاق والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے، باقی وہ سب کچھ ہوتا، بس نبی نہیں ہوتا. کاد الحلیم ان یکون نبیا، کاد الحلیم ان یکون نبیا. عمر حلیم، سارے اخلاق کو ایک لفظ میں جمع کروں حلیم، سارے اخلاق وہ 100 ہیں یا 1 کروڑ ہیں تو ایک چھتری میں آ جائیں. جیسے اسلام کے نیچے سارا دین آ جاتا ہے، سارا دین، ایسے حلیم کے لفظ کے نیچے سارے اخلاق آ جاتے ہیں. تو آپ نے کہا تمہیں عمر پتہ ہے کہ حلم رکھنے والا، اخلاق والا، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے اور باقی وہ سب کچھ ہوتا ہے.
یہ نہیں کہا تہجد پڑھنے والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے، جہاد کرنے والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے۔ اب سارے عمل کٹھے کرو، جہاد ہے، حج ہے، تبلیغ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، ایک ایک اور زندگی گزری ہے اس راستے میں۔ یہ اسلام کا سب سے حسین چیپٹر ہے، سب سے حسین درس ہے۔ یہ اسلام میں لباس ہے۔ آپ سب بچے میرے سامنے کیوں بیٹھے ہو؟ میں آپ کے سامنے کیوں بیٹھا ہوں؟ آسانی سے، ہم نے لباس پہنا ہوا ہے۔ لباس اتر جائے کوئی کسی کے سامنے نہیں آتا، اور جتنا حسن ہے مرد یا عورت میں، لباس کے بغیر کوئی حسن نہیں۔ جانور پن ہے، خوبصورتی کوئی نہیں، خوبصورتی لباس میں ہے۔ لباس جتنا کورڈ ہوگا اتنا حسین ہوگا۔ یہ تو یورپ نے عورت کو ننگا کر دیا اور اس کا عورت پنا ختم کر کے رکھ دینا۔ وہ ماں رہی، نہ بیوی رہی، نہ بہن رہی، نہ بیٹی رہی، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گرل فرینڈ ہے، ایک ٹیشو پیپر ہے، جب جی بھر جائے گا اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ تو اچھے اخلاق میرے بچوں انسانی جسم کا لباس ہیں۔ لباس کے بغیر نہ مولانا باہر آ سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر صاحب باہر آ سکتے ہیں، نہ بادشاہ سلامت باہر آ سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق یہ لباس ہے ہر بڑے چھوٹے کا۔ جتنے خوبصورت اخلاق ہوں گے اتنا خوبصورت لباس ہوگا، اتنا لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑو گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی جگہ بناؤ گے۔ یاد رکھنا، اچھے اخلاق والا اور نبی، صرف نبوت کا فرق۔ آپ نے کہا ارے میرے دوست آپ کو مجھ سے کیا گلہ ہے، بڑا ایزی، آپ میرے مجلس میں آ کے ایسی سخت بات کر رہے ہیں تو یہ میرے دوست ناراض ہو رہے ہیں۔ واقع کہنے لگا واہ تجھے باتیں بنانے آتی ہیں۔ وہ رسی کھولی گوہ کی اور یوں پھینکا آپ کے سامنے، کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب۔ ضب گوہ کو کہتے ہیں۔ یہ گوہ جب تک نہ تجھے نبی مانے میں نہیں تجھے نبی مانتا۔ اب وہ مطمئن ہے کہ مویا تب بندہ نہیں بول سکتا تو اس کتوں بولنا ہے، تو جیندی نہیں بولیں دی نہیں؟ تو ایسے ہو کے کھڑا ہو گیا، اے آکھے تو نبی دا تاں گل بنے تو کوئی نہیں بننی۔ اسے کیا خبر کس سے واسطہ پڑا؟ تو آپ نے اس کو یوں دیکھا، جس کی مردہ گوہ مانتی تھی اس کی آج زندہ امت نہیں مان رہی۔ آپ نے یوں دیکھا، آپ نے کہا یا ضب، اے گوہ۔ وہ گوہ کی گردن کوئی نہیں ہوتی، وہ چوڑی ہوتی، تو اس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور اپنا منہ ایسے اوپر اٹھایا اور اپنے اگلے بازو، اگلے جو اس کے پاؤں ہیں ان کا سہارا لے کر یوں پورا اٹھ گئی ایسے، اور اتنے زور سے بولی کہ ساری محفل میں گونج اٹھی۔ کہنے لگی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ او ہو لبیک، حاضر یا رسول اللہ، وسعدیک، اج میرے باغ کتھوں جاگ اٹھے کہ مینوں دو جان دا سردار بلائی جاندا ہے۔ اے میرے باغ کتھوں جاگ اٹھے، لبیک وسعدیک۔ اور آگے جو اس نے آپ کو نام دیا، نام، میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1177 نام ہمارے نبی کے مذکور ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ نے دیا آپ کو، ان کو چھوڑ کر جتنے نام دیے گئے، یہ جو گوہ نے آپ کو نام دیا ایسا خوبصورت نام کسی نے آپ کو نہیں دیا جو گوہ نے آپ کو نام دیا۔ کیا کہا اس نے؟ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ لبیک، حاضر، وسعدیک، میرے باغ، آج دو جہان کے سردار کی صدا آئی، اے وہ ذات جس کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ ویسے وہ بڑا خوفناک دن ہے، والساعۃ ادہا وامر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کا وقت خوفناک، وحشتناک
اور دہشت ناک جتنے بھی الفاظ لاؤ. اور یہ کیا کہہ رہی ہے کہ اس دن کی وحشتیں، دہشتیں، فرقتیں سب آپ کی طفیل حسین ہو جائیں گی چونکہ آپ جو موجود ہوں گے. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو حسین بنانے والے. اللہ، کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، کیا تعبیر ہے. ارے اب ایک گاؤں میں نے 20 لڑکوں سے پوچھا اور بھائی ساڑھے نبی دا نا کی ہے، کسی ایک نے نہیں بتایا. کہا جی پتہ کوئی نہیں، کہا جی پتہ کوئی نہیں، کہا جی پتہ کوئی نہیں. تو گوہ آپ کو ایسا خوبصورت نام دے رہی. آپ نے فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ کہ انت رسول رب العالمین. یہ اگلے جملے کی وجہ سے سارا واقعہ یاد ہے. انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور آپ آخری ہیں. جو بات گوہ کو سمجھ میں آئی آج لاکھوں انسانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. جو آپ کی مانیں گے کامیاب، جو نہیں مانیں گے ناکام. وہ بدو دے تو ہاتھے ہٹاں ٹور گئے. ہم نے کہا بھائی اب کیا کہتے ہو؟ کہا جی اب تو مانتا ہوں. کہا اچھا یہ میرے عمر نے تمہیں ڈرایا تھا نا، اس کے بدلے تمہیں ایک اونٹنی بھی تحفہ دیتا.